فون پر نکاح کا مسئلہ ہے کہ فون پر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں. یہ بہت سے لوگ معلوم بھی کرتے رہتے ہیں، چونکہ نکاح کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں، نکاح سے متعلق باتیں، تو جتنا بھی معلوم ہو جائے اچھی بات ہے. تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں ایک شرط ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ نکاح کر رہے ہیں، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول ہے. تو ایجاب و قبول کے لیے دو اہم اور بنیادی شرط ہیں. پہلی شرط ہے اتحاد المجلس، کہ ایجاب اور قبول یعنی ایک کہے نکاح کیا دوسرا کہے قبول کیا، تو یہ ایک ہی مجلس میں ہونے چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہو. اور فون پر اگر کریں گے تو مجلس ایک نہیں ہوگی. ایجاب کی تو یہ یہاں بیٹھ کر ہم نے کہا کہ ہم نے تم سے نکاح کیا، تو دوسری جگہ پر ایک قبول کرنے والا ایک ایجاب کرنے والا بھی قبول کرنے والا بھی دونوں ایک مجلس پہ ہو، تو لہذا یہ فون کا نکاح درست نہیں ہوگا. اور دوسری شرط ہے دو گواہوں کا موجود ہونا، حاضر ہونا، حضور و شاہدین، دو گواہوں کا موجود ہونا. اگر دو گواہ وہاں موجود نہیں تو تب ایک ہی گواہ موجود ہے تو تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا. پھر اگر لڑکا یہاں موجود نہیں، لڑکی یہاں موجود ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کی کوئی شکل ہے؟ ہاں ایک شکل ہے متبادل، چونکہ ہر چیز کی شکل نکل سکتی ہے لیکن صحیح طریقے سے، ہم ہٹ درمی نہ کریں. وہ شکل یہ ہے کہ فون پر نکاح تو نہیں ہونے گا. آپ بہت سے کہتے ہیں کہ آمنے سامنے اگر دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایمو پر کال کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اس میں بھی آدمی اصل نہیں دیکھتا، وہ اس کی تصویر ہوتی ہے، اس میں پہلے تصویر کھینچتی ہے اور آواز ریکارڈ ہوتی ہے، پھر وہ آتی ہے. اور اس کی دلیل یہ رہتی ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہ آواز اور تصویر پھر بھی موبائل میں موجود ہے. اگر اس کو نکلوایا جائے جس سے بات ہوئی تو تصویر بھی نکل جائے گی اور وہ ریکارڈ، تو معلوم ہوا کہ وہ اصل نہیں ہے. اگر اصل ہوتا تو پھر وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے. تو پھر کیسے کرے؟ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ لڑکا کہیں اور ہے اور نکاح کرنا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے. فون پر نکاح تو نہیں ہوتا، ایجاب و قبول تو نہیں ہو سکتا فون پر، البتہ فون پر دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. وہ لڑکا کسی آدمی کو کہہ دے کہ آپ میری طرف سے نکاح قبول کر لیں میرے لیے. تو اب پھر قاضی جب نکاح پڑھائے لڑکی سے اجازت لے کر، تو وہ یوں کہے گا کہ ہم نے فلاں لڑکی کا، فلاں کی بیٹی کا اتنے مہر کے عوض تمہارے موکل سے، موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا، تمہارے موکل سے نکاح کیا گیا، تو تم نے کیا اپنے موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کیا؟ اب وہ وکیل کہے گا کہ ہاں میں نے اپنے موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کیا. اب اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے ہو گیا. اب یہ ہے طریقہ اس کا کہ دوسری یہ صورت ہوئی. یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ لڑکی والے ہی اس لڑکے سے کہہ دے کہ آپ نکاح کی مجلس قائم کر لیں اور ہماری طرف سے اجازت ہے کسی کو آپ وکیل بنا دیں ہماری طرف سے. تو اب وہ لڑکا جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی نکاح کی مجلس قائم کر سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کو وکیل بنائے گا کہ آپ فلاں کی طرف سے کہیں گے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں اس لڑکی کا، قاضی کو اجازت آپ دیں گے نکاح پڑھانے والوں کو، اور پھر یہ کہے گا کہ میں قبول کرتا ہوں. تو اصل اہم شرط ہے کہ نکاح کیا اور قبول کیا. نکاح یہ جو کہتے ہیں ہم نے اس کا نکاح کیا، وہ کہے میں قبول کیا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے، ایک جگہ پر، الگ الگ جگہ نہ ہو. اگر الگ الگ جگہ ہیں تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا. اللہ عمل